الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان زندگی کے اندر کسی نہ کسی کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اپنے باپ کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن کامیابی اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دن وہ برباد ضرور ہوئے گا۔ کیوں کہ کامیابی صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کے بھی طریقے پر چل کر زندگی گزارے گا تو وہ صرف اور صرف ناکام ہو جائے گا۔ جو میں نے پہلے بات کہی، اب بہت سے حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر لڑکا اپنے باپ کے طریقے پر زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ میرے بھائی، وہ ناکام ایسے ہو جائے گا اگر اس کا باپ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے، اب اس کی ماں کو مارتا بھی ہے اور گھر میں بچوں کو گالی بکتا ہے۔ اب وہی لڑکا اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر چوری بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، داڑھی بھی کٹوا رہا ہے، ماں کو گالی بھی دے رہا ہے، تو اب بتائیے میرے بھائی کہ وہ برباد ہے یا کامیاب ہے؟ لیکن ایک وہ باپ جو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا وہ کام وہ کر رہا ہے، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے وہ رکا ہوا ہے، تو بتائیے میرے بھائی کہ اب وہ کامیاب ہے یا جو اس کے پہلے جو والدین تھے اس سے وہ کامیاب ہے؟ تو میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فالو نہ کرو، لیکن ہر اس انسان کو فالو کرو جو تمہیں یہ لگے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کی سنت اس کے دل میں زندہ ہے۔ ہاں، اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر وہی چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، وہی چیز اپنے اندر پیدا کرو، تبھی کامیابی مل سکتی ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر نبی کا طریقہ چھوڑا اور سوچا کہ ہم دوسرے کے طریقے پر چل کر زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، میرے بھائی دنیا میں تو بھلے کامیاب ہو جاؤ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ آخرت میں کوئی کامیابی ہاتھ آنے والی نہیں۔ کیوں کہ مسلمان کی جو اصل زندگی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی وہ۔ تو میرے بھائی، ہم جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس چیز کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو صرف اور صرف اس کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ لیکن انسان کے پاس سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے، اپنے لیے پورا ٹائم ہے اس کے پاس، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں پر عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے پر ہم نے زندگی گزاری۔ یہ سوچنا چاہیے انسان کو، لیکن یہ سوچنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بس گزر رہی ہے زندگی، گزرنے دو، گناہوں میں گزرے،
جیسے بھی گزرے، گزارنے سے مطلب نہیں میرے بھائی، زندگی گزارنی بھی ہے اور اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اللہ کی مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنی ہے، تو کامیابی ہاتھ آئے گی میرے بھائی۔ اگر اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو میرے بھائی تو کامیابی ہاتھ نہیں آنے والی ہے۔ کیوں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے ہم لوگوں کو روکا ہے جو ہمارے لیے پریشانی ہو، جو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا، ہر اس کام سے ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے۔ جیسے شراب، اب انسان شراب پی لے، شراب پینے کے بعد نہ تو وہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ تو وہ اپنی بیوی کو بیوی سمجھتا ہے، نہ تو وہ اپنے باپ کو باپ سمجھتا ہے، صرف اور صرف لڑائی جھگڑے اور گالی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسلمان دارو نہ پئیں، شراب نہ پئیں، کیوں کہ ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم شراب نہیں پئیں گے۔ اب کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، کوئی بھی چیز جو تکلیف دینے والی، جیسے اینٹ ہے، پتھر ہے، کانٹے کی لکڑی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تکلیف دینے والی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو تم کو چاہیے کہ اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اب انسان یہ سوچے گا کہ ہم تو ادھر سے جا رہے تھے، راستے میں پڑی مل گئی ہم کو تو ہم تو چلے گئے، لیکن میرے بھائی اگر تم واپس آئے اور تم نے نہیں دیکھا اس چیز کو، وہ تمہیں تکلیف پہنچا دی اس نے، تو میرے بھائی تو تم یہی سوچو گے کہ ہم نے کاش اس کو پہلے ہٹا دیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے فرمایا، یہ نہیں کہ اس میں دوسروں کے لیے بھلائی ہے، مطلب دوسرے لوگ بچیں گے، لیکن تمہارے لیے بھی اس میں بھلائی ہے کہ تم بھی تو بچو گے اس سے۔ ابھی آپ گھر سے نکلے، آپ جا رہے دکان پہ آٹا لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر پتھر پڑا ہوا ہے، تو آپ چلے گئے، آپ نے انڈے لیے، آپ واپس آئے، آپ کے ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، آپ کے پیر میں چوٹ آ گئی، تو آپ یہی سمجھیں گے آپ گالی بکنے نے پتہ نہیں کس نے پھینک دیا یہ پتھر میرے گھر کے سامنے۔ تو میرے بھائی اس میں دوسروں کی بھلائی ہے اور اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، کیونکہ ہم بھی اس سے بچیں گے۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ انسان ایک راستے سے جائے گا کہ دوبارہ واپس وہ آئے گا نہیں، دوبارہ آئے گا اسی راستے پہ، تو اگر وہ ہٹا دی ہوگی تو اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے کہ اگر ان باتوں پہ ہم نے عمل کر لیا تو زندگی جنت بن جائے گی، اور مرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی جنت دے گا، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ صرف امتی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام کے آگے محمد لگا لیا بس۔ میرے بھائی کچھ حکم بھی ہیں، کچھ طریقے بھی ہیں، کچھ سنتیں بھی ہیں نبی کی جن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، جیسے داڑھی۔ اب دیکھیے کہ کتنے مسلمان بھائی نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، کٹوا کے پھینک دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو، لیکن اب الٹا ہو گیا، مسلمانوں نے الٹا کر دیا، داڑھی کاٹو اور مونچھوں کو بڑا بڑا کرو۔ اور کچھ تو نوجوان اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ لگنے لگتی ہے، گھن آتی ہے۔ ایسا مت کرا کرو مسلمان بھائیوں کی، کم سے کم یہ تو دیکھو کہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ گندے بال اس میں جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ ہم لوگ صاف صفائی والے، ہم لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام میں جتنی صاف صفائی ہے خدا کی قسم کسی بھی مذہب میں اتنی صاف صفائی نہیں جتنی اسلام کے اندر صاف صفائی ہے۔ تو میرے بھائی آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر
کسی اور کے طریقے پر چلے تو میرے بھائی ناکامی کے سوا اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔